بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے عزیز محترم، میں سرکی اور میرا معمول ہا کہ میں بڑی گفتگو ہی سرکی کراں، لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے بارے ہی پورا نہیں جانتے وہ معصوم پر بحث کرنے لگ گئے ہیں۔ جس طرح میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں، جو اڈے پر کھڑا ہو، ریڑھی لگائی ہوئی ہو، چھلیاں بنا رہا ہو یا گنے کا جوس نکال رہا ہو، جو گنڈھیریاں بنائی جاتی ہیں وہ گنڈھیریاں بنا رہا ہو، اور ڈاکٹر قدیر سے کہے کہ یہ بمپ کیسے تو بناتا ہے، ڈاکٹر قدیر سے کہے کہ جی یہ بمپ تو کیسے بناتا ہے، کیا چیز اس میں ڈالتا ہے، کون سی چیز پہلے ڈالتا ہے اور کون سی چیز بعد میں ڈالتا ہے۔ یعنی ایک تو معلومات کے لیے پوچھا جاتا ہے، ایک تنزیہاً پوچھا جاتا ہے۔ گویا اس جوس نکالنے والے یا چھلی بنانے والے کا یہ جملہ تنزیہاً جملہ ہے کہ وہ ڈاکٹر قدیر سے کہے کہ تو یہ بمپ کیسے بناتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہے گا کہ جا تو اپنا کام کر، جو تیرے کرنے کا ہے یہ بمپ تیرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ جی تم کو قرآن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن تو دور کی بات ہے، موبائل میں جو موبائل میں جو فنکشن ہوتے ہیں ان کا تم لوگوں کو پورا پتہ نہیں ہے، اور تم معصوم پر ڈسکس کرنے لگ گئے ہو۔ کل ایک اور ویڈیو سنی تھی، پیر کوئی نصیر الدین ہے اس کی ویڈیو، تو وہ بھی معصوم پر ہی ڈسکس کر رہا تھا کہ جی معصوم فقط نبی ہوتے ہیں، یہ 5 تن میں فقط نبی معصوم ہے، باقی معصوم نہیں ہے۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ پیر نصیر الدین صاحب یہ بتائیں، حضرت آدم نبی تھا، حضرت یوسف نبی تھا، جب یہ نبی تھے تو انہوں نے غلطیاں کیوں کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس کو جہاں سے خدا نے روکا تھا وہی کام کیا جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اپنے جملوں پر ہی تم لوگ متفق نہیں ہو۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے پیر نصیر الدین کے حوالے سے، جس کا آخری جملے کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ خداوند متعال ہٹ دھرم کفار کی ہدایت نہیں کرتے۔ جو شخص معصوم کے مقابلے میں آ جائے وہ حلال ہی نہیں ہوتا، حرام ہی ہوتا ہے۔ اور تم لوگ کچھ اسی ہی کیٹیگری میں جا رہے ہو۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تم کو اپنے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ موبائل تیرے سامنے رکھ دیا جائے اور کہا دیا جائے جی اس موبائل میں جو چند فنکشن سمجھا دیں تو آپ ہاتھ جوڑ کر اٹھ بیٹھیں گے کہ جی مجھے یہ نہیں آتا تھا، مجھے وہ نہیں آتا۔ جب تجھے موبائل کے پورے فنکشنوں کا پتہ نہیں ہے، تو قرآن سے بحث کرتا ہے، اور جو نعتِ کے قرآن ہے تو اس کے متعلق بحث کرتا ہے۔ اب میں تو اس سے پوچھتا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے سر درد ہونے کا امکان ہے، اللہ تجھے غارت کرے، تجھے حروف مقطعات الف لام میم کا پتہ نہیں ہے، تو معصوم پر بحث کرتا ہے۔
معصوم کے بارے میں محمد مصطفیٰ جانتا ہے، تو نہیں جانتا؟ ہاں، تیری اپنی کتابوں میں ہے۔ انس بن مالک روایت کرتا ہے، ابو ہریرہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان مسجد سے باہر آ رہے تھے، کچھ بندوں نے پوچھا کہ مسجد میں کوئی تھا؟ تو حضرت سلیمان نے کہا جی ہاں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کون تھا؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کوئی تھا لیکن میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو وہ لوگ جب مسجد میں آئے تو آگے علی علیہ السلام کھڑے تھے۔ جب علی پر نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا سلیمان نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ تو وہ محمد مصطفیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ سلیمان نے اس طرح ہمارے ساتھ بحث کی ہے، تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر حد جاری ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے سلیمان کو بلوایا اور کہا کیا تم نے واقعی یہ بات کی ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا جی ہاں میں نے بالکل کی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ تو نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ کیا تو علی کو نہیں جانتا؟ اس نے کہا جی نہیں، میں علی کو نہیں جانتا۔ محمد مصطفیٰ فرمایا کیا بات ہے، تو علی کو کیوں نہیں جانتا؟ تو اس وقت سلیمان نے کہا جی میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ اے یا علی، تجھے یا تو میں جانتا ہوں یا پھر خدا جانتا ہے، جسے خدا جانتا ہے اس پر تو بحث کرتا ہے، جسے خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اور اللہ کا نبی جانتا ہے اس کے متعلق تو کہہ رہا ہے کہ اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے کہوں گا، مولا محمد مصطفیٰ کی حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ میں آپ کو اردو کے جملے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اردو کے جملے کیا ہیں۔ ہاں، اس وقت پلانوں کا ممبر بنایا گیا، اس پلانوں کے ممبر پر مصطفیٰ کھڑے ہو کر کہا اے لوگو، بتاؤ مجھ کو کہ تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت کون رکھتا ہے؟ جملے سننا، محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تم نے تو محمد مصطفیٰ کی حدیث نہیں مانی ہے۔ جب قرآن کو ہی نہیں مانا تو حدیث کو تم کیا مانو گے؟ ہاں، آگے کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے برگزیدہ نبی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مومنین پر سب سے اولیت کون رکھتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا میرا مولا و رہبر ہے اور میں مومنین کا مولا و رہبر ہوں، اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرا ارادہ ان کے ارادے سے مقدم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ بات کو سمجھنا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ خدا میرا مولا و رہبر ہے اور میں مومنین کا مولا و رہبر ہوں، مومنین کا، کسی اور کا نہیں۔ ہاں، مومنین کا مولا و رہبر ہوں۔ مومنین کا مولا و رہبر فرما رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جس کو محمد مصطفیٰ خدا کے ارادے کے ساتھ تمہارا مولا بنا کر جائے ہیں تو اس سے کہے کہ جی اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، حد ہو گئی ہے تعصب کی۔ اب میں ایک بات اور تم سے کہتا ہوں، تمہاری تفسیریں میں نے پڑھی ہے، در منصور بھی پڑھا ہے، تفسیر عثمانی بھی پڑھی ہے، سورۃ مائدہ کی 67 نمبر آیت پڑھی ہے، اس کی تفسیر کیا لکھا ہوا تھا تفسیر در منصور میں؟ ہاں، معذرت کے ساتھ میں کوئی تمہارے ساتھ مناظر نہیں ہوں، ہاں، اتنا سا طالب علم ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے دفاع معصوم مجھ پر واجب ہے، اور معصوم کی عصمت پر جو انگلی اٹھائے گا وہ واجب القتل ہے، اور تم واجب القتل ہو چکے ہو۔ ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے، کب حکم دے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی موت سے تقریباً وفات بھی ہے اور شہادت بھی ہے، ہاں، وفات سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرا یہ پیغام پہنچا دے، اگر تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے شر سے ڈرو نہیں، میں ہی تمہارا محافظ ہوں، ان سے تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ تو تفسیر در منصور والا لکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پر یہ آیت نازل ہوئی
تو اس وقت مولا کی وفات سے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے یہ آیت اتری تھی۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے نبی میرا پیغام ان تک پہنچا دو اور ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جی اب مجھے تمہاری نگرانی کی، تمہاری سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا خدا حفاظت کر رہا ہے، بس وہی اسی امر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہاں، یہ نہیں بتایا کہ وہ پیغام کیا تھا۔ تو پیغام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم پہنچانا تھا، کوئی اللہ کا حکم تھا جو محمد مصطفیٰ نے پہنچا دیا۔ حالانکہ جب محمد مصطفیٰ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ روکتا تھا، اے میرا حبیب بس کر دے، عبادت کم کر دے، ہاں آدھی رات کر دے، آدھی رات کا کچھ حصہ کر دے، تیرے پیروں میں ورم آتے ہیں، مجھ خدا سے دیکھے نہیں جاتے۔ تمہارے جمعے میں بھی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، تمہارے خطبوں میں تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، جب میلاد النبی پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی بہت بڑی اتنی بڑی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی اپنی تقریر کو، اپنی عبادت کو کم کر دے، تیرے پیر سوج جاتے ہیں، تیرے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں خدا ہو کے یہ چیز دیکھ نہیں سکتا، تو اپنی عبادت آدھی رات کر دے، آدھی رات کا کچھ حصہ کر دے، بہت کم کر دے۔ جب خدا کو ایک مکان کے اندر، سائے کے اندر، رات کی ٹھنڈک میں، رات کی ٹھنڈک میں پانی بھی موجود ہوتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو پانی پی لیتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو کھانا بھی کھا لیتے تھے، بیگمات بھی موجود تھیں، گھر میں بچے بھی موجود تھے، اتنی رات کی ٹھنڈک میں خدا روک رہا ہے کہ عبادت کو کم کر دے۔ پھر وہی خدا کہہ رہا ہے، اتنی بڑی گرمی، تفسیر دون منصور والا کہتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس پہ غدیر کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، گرمی اتنی زوروں پر تھی، اتنی زوروں پر گرمی تھی کہ پہاڑ آگ اگل رہے تھے۔ جو اصحاب سامنے کھڑے تھے وہ کہتے تھے کہ آدھی ابا پیروں کے نیچے دے لیں، آدھی سر پر دے لیں، برداشت نہیں ہو رہی تھی گرمی۔ جب اذان کا وقت ہوا تو اذان بھی، نماز بھی وہیں پر پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد اتنی گرمی جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، جب رات کو عبادت زیادہ کرتے تو اللہ روک دیتا، بس کر دے۔ اتنی گرمی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیغام ابھی پہنچا، ابھی پہنچا۔ بتا وہ پیغام کیا تھا، بتا وہ پیغام کیا تھا۔ پیغام میں سناتا ہوں، تمہاری اپنی کتب میں یہ پیغام موجود ہے۔ زید بن ارقم نے بھی اسی پیغام کو ایک حدیث میں رقم کیا ہے، اس سے ایک حدیث منقول ہے۔ اچھا، ابو سعید خدری وہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس آیت سے مراد کیا ہے۔ اچھا، ابن عباس سے بھی یہ روایت معقول ہے، اس نے 11 مرتبہ یہ روایت نقل کی ہے۔ برا بن عازب اس نے بھی 3 مرتبہ یہ حدیث نقل کی ہے۔ ابو الحسن نیشاپوری نے بھی اسباب النزول میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حافظ ابو سعید سجستانی نے اپنی کتاب الولایہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ کتنی روایتیں آپ کو بتاؤں جو تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ اور تم کو بتاتا ہوں یہ کتنے لکھے ہوئے ہیں، 14 تمہاری کتابوں کے حوالے ہیں، اہل سنت کی 14 کتابوں کے حوالے ہیں، جس میں تفسیر بھی موجود ہیں، تفسیر النار، تفسیر المنار بھی ہے، شرح صحیح بخاری بھی ہے۔ اچھا، شرح صحیح بخاری میں یہ روایت نقل ہے، جلال الدین سیوطی در منصور میں بھی یہ روایت نقل کرتا ہے۔ اچھا، تفسیر کبیر میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ کتنی روایتیں آپ تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں، پھر بھی تم علی کی عصمت پر انگلی اٹھا رہے ہو گئی ہے حد۔ علی کی عصمت پر انگلی نہ اٹھاؤ، بلکہ اپنی کتابوں کی طرف نگاہ کرو، جس کو خدا معصوم بنائے اس پر حرف زنی نہ کرو۔ اللہ اس کو معصوم بنا رہا ہے، تم معصوم نہیں بنا رہے۔ آخری جملے جو شعر ہیں تمہاری اپنی کتاب کون سی ہے؟ اپنا جلال الدین سیوطی اور سبت ابن جوازی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، حافظ ابو سعید سجستانی، یہ انہوں نے یہ روایتیں شعر نقل کیے ہیں، جس میں شعر کے یہ جملے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ
آپ کا خدا ہمارا مولا اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہم آپ کی ولایت کے قبول کرنے سے روگردانی نہیں کریں گے۔ ایک شملہ شعر کا ہے، عربی میں شعر ہے، میں آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں۔ اچھا، اس بار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بعد کے لیے امام اور رہبر منتخب کیا۔ ہائے ہائے۔ اس کے بعد فرمایا جس شخص کا میں مولا و رہبر ہوں، یہ علی اس کے مولا و رہبر ہیں، پس تم سچے دل سے ان کی پیروی کرنا۔ ہاں، اس وقت پیغمبر نے عرض کیا بار الہ، اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھنا۔ نصیر الدین، ہاں اب تم دشمن بن، تیری مرضی۔ جو علی کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، جو علی کا دوست ہے وہ رسول کا دوست ہے، اور جو رسول کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے، اور جو رسول کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ دشمن خدا اپنی حد میں رہے۔ والسلام۔